الحمد للہ وکفى وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وهو الغفور الودود قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم التائب من الذنب كمن لا ذنب له او كما قال علیہ الصلاة والسلام سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہ رب العزت نے ہمیں جو ماہ رمضان المبارک عطا فرمایا ہے اسے شہر الغفران کہا جاتا ہے، یعنی مغفرت کا مہینہ۔ اس مہینے کے اندر اللہ رب العزت بے بہا مواقع عطا فرماتے ہیں کہ بندہ کوئی عمل کرے تاکہ اس کی برکت سے میں بندے کی مغفرت فرما دوں، اور جب بھی بندہ ماہ رمضان المبارک کے اندر کوئی بھی نیکی کا عمل کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی بخشش فرما دیتے ہیں۔ اور بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ بندہ ماہ رمضان المبارک میں کوئی نیکی کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کو وہ نیکی اتنی پسند آتی ہے، اللہ بندے کو گناہوں سے اس طرح پاک کر دیتے ہیں گویا کہ یہ بندہ آج ہی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے۔ اللہ ہر قسم کی غلطی کوتاہی کو ختم فرما دیتے ہیں۔ میرے اللہ نے قرآن عظیم و شان میں فرمایا وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودُ، وہ اللہ گناہوں کو معاف کرنے والا ہے، ودود وہ اللہ محبت کرنے والا ہے۔ اللہ اپنے بندوں کی غلطی کوتاہی کو معاف بھی کر دیتے ہیں اور اپنے بندے سے محبت بھی کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اگر کسی کو اللہ کی محبت مل جاتی ہے تو یہ اس کے اوپر اللہ کا احسان عظیم ہے کہ اللہ نے وہ نعمت عطا فرمائی جس کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم دعا کیا کرتے تھے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کرتے اللہم انی اسألوک حبک، اللہ میں آپ سے آپ کی محبت کا سوال کرتا ہوں، اللہ مجھے اپنی محبت عطا فرما، وحب من یحبک، اللہ جو آپ سے محبت کرتے ہیں اللہ میں ان کی بھی محبت کا سوال کرتا ہوں۔ تو نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے اللہ سے اللہ کی محبت مانگی ہے۔ اگر کسی کو اللہ کی محبت مل جاتی ہے تو یوں سمجھ لیں کہ اسے اللہ رب العزت کا خصوصی کرم، فضل اور احسان نصیب ہو چکا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام ایک مرتبہ تشریف لے جا رہے تھے، کسی باغ کے قریب سے گزر ہوا، باغ کے اندر ایک نوجوان درختوں کو، پودوں کو پانی لگا رہا تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھ کر آپ کے قریب آیا اور آ کر کہنے لگا حضرت آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ مجھے اپنی محبت کا ایک ذرہ عطا فرما دے۔
حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا بیٹا تو اللہ تعالیٰ کی محبت کے ایک ذرے کو برداشت نہیں کر سکے گا، اللہ کے نبی آدھے ذرے کی دعا کر دے کہ اللہ مجھے اپنی محبت کا آدھا ذرہ عطا فرما دے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا مانگی، اللہ اس نوجوان کو اپنی محبت کا آدھا ذرہ عطا فرما۔ اللہ رب العزت نے دعا کو قبول فرمایا۔ عیسیٰ علیہ السلام آگے تشریف لے گئے۔ جب کچھ عرصے کے بعد وہاں سے گزر ہوا، وہ نوجوان باغ کے اندر نظر نہ آیا۔ لوگوں سے پوچھا کہ نوجوان کہاں چلا گیا؟ لوگوں نے جواب دیا اللہ کے نبی اس کی تو زندگی بدل چکی ہے، وہ تو پہاڑوں کے درمیان وقت گزارتا ہے، ہر وقت اللہ کے سامنے روتا رہتا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جگہ کا ایڈریس معلوم کیا، وہیں پہنچے۔ دو پہاڑوں کے درمیان وادی کے اندر وہ نوجوان ایک چٹان کے اوپر بیٹھ کر آنکھیں بند کر کے اللہ سے دعا کر رہا تھا، مناجات کرتے ہوئے، آہوزاری کرتے ہوئے وہ اللہ کے سامنے رو رہا تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دعا کے ختم ہونے کا انتظار کیا۔ جب نوجوان نے دعا کو مکمل کیا پھر اللہ کے سامنے رونا شروع کر دیا۔ عیسیٰ علیہ السلام نے سلام کیا، نوجوان نے سلام کا جواب نہ دیا۔ عیسیٰ علیہ السلام نے پھر سلام کیا، اس نوجوان نے جواب نہ دیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے رابطہ کیا، اللہ یہ وہی نوجوان تو ہے جس کے لیے میں نے آپ سے آپ کی محبت کی دعا مانگی تھی، اللہ یہ میرے سلام کا جواب نہیں دے رہا۔ میرے اللہ نے فرمایا عیسیٰ یہ بندہ آپ کے سلام کا جواب کیسے دے سکتا ہے؟ اس کے دل کے اندر میری محبت کا آدھا ذرہ موجود ہے۔ عیسیٰ اگر اس نوجوان کو اس حالت کے اندر آرے سے چیر کر دو ٹکڑے کر دیا جائے تب بھی اس نوجوان کو کچھ پتہ نہیں چلے گا۔ اللہ کی محبت بڑی عجیب ہوتی ہے۔ کسی کہنے والے نے کیا خوب کہا، دل بحر محبت ہے محبت ہی کرے گا، دل بحر محبت ہے محبت ہی کرے گا، لاکھ تو اس کو بچا کسی پر تو مرے گا، پتھر سے ہو خدا سے ہو یا پھر کسی سے ہو، پتھر سے ہو خدا سے ہو یا پھر کسی سے ہو، آتا نہیں ہے چین محبت کیے بغیر۔ بندہ اس دنیا کے اندر کسی نہ کسی کے ساتھ محبت ضرور کرتا ہے، لیکن صحیح معنوں کے اندر وہ بندہ بڑا خوش نصیب ہوتا ہے جس کے دل کے اندر دنیا والوں کی محبت کی بجائے دنیا کے خالق کی محبت آ جاتی ہے۔ اور جب دل کے اندر اللہ کی محبت آ جاتی ہے، جب دل کے اندر اللہ کا پیار آ جاتا ہے، پھر راتوں کو جاگنا بندے کے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ جب دل کے اندر اللہ کی محبت آ جاتی ہے تو تراویح کی نماز کے اندر کھڑا ہونا، ایک پارہ ڈیڑھ پارہ سننا بندے کے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ جب دل کے اندر اللہ کی محبت آ جاتی ہے تو پھر دن کو لمبا روزہ رکھنا، اللہ کی خاطر لمبی بھوک اور پیاس برداشت کرنا بندے کے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ جب دل کے اندر اللہ کی محبت آ جاتی ہے زکوٰۃ کا مال نکالنا آسان ہو جاتا ہے۔ جب دل کے اندر اللہ کی محبت آ جاتی ہے فطرانہ نکالنا بھی آسان ہو جاتا ہے، صدقات خیرات کا نکالنا بھی آسان ہو جاتا ہے۔ جب دل کے اندر اللہ کی محبت آ جاتی ہے قرآن کے کئی ختم کرنا بندے کے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ جب دل کے اندر اللہ کی محبت آ جاتی ہے تو در در کے دھکے کھانا بندے کے لیے آسان ہو جاتے ہیں۔ جب دل کے اندر اللہ کی محبت آ جاتی ہے راتوں کو اٹھ اٹھ کے لمبی دعا کرنا، اللہ کے سامنے رونا بندے کے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ جب دل کے اندر اللہ کی محبت آ جاتی ہے مخلوق خدا پہ ترس کھانا بندے کے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ جب دل کے اندر اللہ کی محبت آ جاتی ہے تو اللہ کے بندوں سے اللہ کی نسبت سے پیار کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ، جن کا تذکرہ شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے بارہا فضائل صدقات کے اندر کیا ہے، مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں
میں ایک مرتبہ لیٹا ہوا تھا، میں نے خواب کے اندر فرشتے کو دیکھا، وہ کچھ لوگوں کے نام لکھ رہا تھا۔ میں نے پوچھا کن کے نام لکھ رہے ہو؟ فرشتے نے جواب دیا میں ان کے نام لکھ رہا ہوں جو اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ مالک بن دینار نے فرمایا میرا نام بھی لکھا ہوا ہے؟ فرشتے نے جواب دیا مالک آپ کا نام نہیں ہے۔ مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے صبح میری آنکھ کھلی، میں نے اللہ کے سامنے رونا شروع کر دیا، اللہ کیا میں آپ سے محبت نہیں کرتا؟ اللہ کیا میں آپ سے پیار نہیں کرتا؟ اللہ میں تو سب سے بڑھ کر آپ ہی کے ساتھ محبت کرتا ہوں۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، ایمان والوں کو اللہ کے ساتھ شدید محبت ہوتی ہے۔ مالک بن دینار فرماتے ہیں میں کافی دیر تک روتا رہا، پھر چند دنوں کے بعد میرے خواب کے اندر اسی فرشتے کو دیکھا، لوگوں کے نام لکھ رہا تھا۔ میں نے پوچھا اب کن کے نام لکھ رہے ہو؟ فرشتے نے جواب دیا میں آج ان لوگوں کے نام لکھ رہا ہوں جن سے اللہ خود محبت فرماتے ہیں۔ مالک بن دینار نے پوچھا میرا نام بھی لکھا ہوا ہے؟ جی مالک آپ کا نام تو سب سے اوپر لکھا ہوا ہے۔ مالک بن دینار نے پوچھا میرا نام سب سے اوپر کیوں لکھا ہوا ہے؟ فرشتہ کہنے لگا آپ چونکہ اللہ کے بندوں سے پیار کرتے ہیں، اللہ بھی آپ سے محبت اور پیار کرتا ہے۔ اللہ مخلوق خدا کے ساتھ محبت کی وجہ سے اپنی محبت عطا فرما دیتے ہیں۔ اولاد کو بیٹوں کے ساتھ محبت ہوتی ہے، محبت کیوں کرنی ہے؟ اللہ نے حکم دیا ہے۔ بیوی کے ساتھ خاوند کو محبت ہوتی ہے، کیوں؟ اللہ کے رسول نے حکم دیا ہے۔ استاد کو شاگرد کے ساتھ محبت ہوتی ہے، کیوں؟ اللہ کے حبیب نے حکم دیا ہے۔ جماعت میں چلنے والے، مختلف برادریوں سے تعلق رکھنے والے، مختلف خاندانوں سے تعلق رکھنے والے آپس کے اندر محبت کیوں کرتے ہیں کہ یہ اللہ کا بندہ ہے، یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا امتی ہے۔ جب آپس کے اندر محبت بڑھ جاتی ہے اللہ اس محبت کی وجہ سے اپنی محبت عطا فرما دیتے ہیں، اور جسے اللہ کی محبت مل جاتی ہے، جسے اللہ کا پیار مل جاتا ہے، اس بندے کی کیفیت یہ بن جاتی ہے مجھ کو نہ اپنا ہوش نہ دنیا کا ہوش ہے، مجھ کو نہ اپنا ہوش نہ دنیا کا ہوش ہے، رہتا ہوں مست ہو کے تمہارے جمال میں، تاروں سے پوچھ لو میری روداد زندگی، راتوں کو جاگتا ہوں تمہارے خیال میں۔ دل کے اندر اللہ کی محبت آ جاتی ہے، اللہ کی خاطر راتوں کو جاگنا بندے کے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ ہم جب لوگوں کے سامنے یہ واقعہ بیان کرتے ہیں کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے تقریباً 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی ہے، تو میرا آج کا نوجوان بھائی کہتے ہیں مولانا میری عقل تسلیم نہیں کرتی، میرے ذہن کے اندر یہ بات نہیں آتی کہ ایک بندہ 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھ لے، ایسا نہیں ہو سکتا، ایسا ناممکن ہے۔ میں اسی نوجوان سے کہتا ہوں میرے بھائی میں آپ کی بات کو تسلیم کر لیتا ہوں کہ عقل نہیں مانتی، لیکن ایک بات تو بتلائیں، ایک بندہ سردیوں کے موسم میں عشاء کی نماز 7 بجے ہوتی ہے، وہ عشاء کی نماز کے بعد موبائل کی سکرین پر دھڑکتے جسموں کے تماشے دیکھنا شروع کر دیتا ہے، وہ انڈیا کی فلم دیکھنا شروع کر دیتا ہے، فلم دیکھتے دیکھتے پوری رات گزار دیتا ہے، حتیٰ کہ مسجد کے میناروں سے فجر کی اذان کی آواز بلند ہو جاتی ہے۔ کیا ایسا ہو سکتا ہے؟ میرا آج کا نوجوان بھائی کہتے جی مولانا ایسا ہو سکتا ہے کہ ایک بندہ عشاء کی نماز کے بعد موبائل کی سکرین کے سامنے بیٹھ جائے، ٹی وی کی سکرین کے سامنے بیٹھ جائے اور دھڑکتے جسموں کے تماشے دیکھنا شروع کر دے، پوری رات گزار دے۔ اگر بندہ فلم دیکھتے ہوئے موبائل کی سکرین کا غلط استعمال کرتے ہوئے رات گزار دیتا ہے تو پھر جس کے دل کے اندر اللہ کی محبت ہوتی ہے اس کے لیے قرآن پڑھتے ہوئے رات گزار دینا کوئی مشکل نہیں ہوتا۔ جب دل کے اندر اللہ کی محبت آ جاتی ہے لمبا قیام کرنا بندے کے لیے کوئی مشکل نہیں ہوتا۔ جب دل کے اندر اللہ کی محبت آ جاتی ہے بندے کے لمبا ذکر کرنا کوئی مشکل نہیں ہوتا۔ آج جب لوگوں سے کہا جاتا ہے کہ قرآن کے ختم کیا کریں تو کہتے ہیں میں تو رمضان میں 1-2 ختم کر لیتا ہوں۔ اس وقت بھی الحمدللہ ایسے لوگ موجود ہیں جو ماہ رمضان المبارک کے اندر روزانہ کا 1 قرآن کا ختم کرتے ہیں۔ گلگشت علاقے کے اندر ہمارے ایک جاننے والے ہیں، تو چند دن پہلے ان کے پاس جانا ہوا تو مجھے
مجھے کہنے لگے حضرت یکم رمضان سے لے کر اب تک میں روزانہ کا ایک قرآن ختم کر رہا ہوں، پچھلے سال میں نے 26 قرآن کے ختم کیے تھے اور اس مرتبہ میں نے ارادہ کیا ہے کہ اس مرتبہ 30 قرآن کے ختم کروں گا۔ ایسے بھی لوگ الحمدللہ موجود ہیں جن کے دلوں کے اندر قرآن کی محبت پائی جاتی ہے۔ قرآن کی محبت کیوں ہوتی ہے؟ چونکہ دل کے اندر اللہ کی محبت ہوتی ہے، اللہ کی محبت ہوتی ہے، بندے کے لیے قرآن پڑھنا آسان ہو جاتا ہے۔ میرے اللہ نے قرآن عظیم الشان میں فرمایا اللہ ولی الذین آمنوا، اور دوسری جگہ فرمایا واللہ ولی المؤمنین، اللہ ایمان والوں کا دوست ہے، اللہ ایمان والوں سے محبت کرتے ہیں، اللہ ایمان والوں سے پیار کرتے ہیں۔ ہم سب الحمدللہ اس وقت ایمان والے بیٹھے ہوئے ہیں اور اللہ کی خاطر روزہ بھی رکھا ہوا ہے، اللہ کی خاطر بھوک اور پیاس بھی برداشت کی ہوئی ہے، اللہ بھی اس وقت پورے مجمع سے محبت فرما رہے ہیں، اللہ اپنے بندوں سے پیار فرما رہے ہیں۔ جب اللہ ایمان والوں سے اتنی محبت فرماتے ہیں، اللہ ایمان والوں سے اتنا پیار کرتے ہیں، ہمیں چاہیے کہ ہم بھی اللہ کی محبت کے اندر آگے بڑھنے والے بن جائیں۔ جب اللہ کی محبت کے اندر بندہ آگے بڑھنا شروع کر دیتا ہے، اللہ بندے کو نت نئے اعمال کی توفیق عطا فرما دیتے ہیں۔ اللہ کو ایمان والوں کے ساتھ اتنی شدید محبت ہے، جب اللہ نے آدم علیہ السلام کی تخلیق فرمائی تو فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کریں۔ تمام کے تمام فرشتے آدم علیہ السلام کو سجدہ کرتے ہیں، مگر شیطان سجدے سے انکاری ہو جاتا ہے، منکر ہو جاتا ہے، غدار بن جاتا ہے، بغاوت پہ اتر آتا ہے، سجدہ نہیں کرتا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی، او غدار، او شیطان بدبخت، میں نے جس چیز کو اپنے ہاتھوں سے بنایا تو نے اسے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ تو شیطان نے آگے سے لاجک پیش کی، دلیل پیش کی، انا خیر منہ، میں آدم سے بہتر ہوں، خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، مجھے آگ سے پیدا کیا گیا اور آدم کو مٹی سے بنایا گیا۔ آگ کے اندر بلندی ہوتی ہے، مٹی کے اندر پستی ہوتی ہے، میں ایک بلند چیز ہو کر پست چیز کو سجدہ نہیں کر سکتا۔ جب شیطان سجدے سے انکاری ہوا، اللہ کو اتنا جلال آیا، اللہ نے فرمایا فخرج منہا فإنک رجیم، نکل جا میرے دربار سے، تو مردود ہے۔ اللہ نے ایک سجدے سے انکار کرنے پر شیطان کو اپنے دربار سے نکال دیا۔ جب شیطان اللہ کے دربار سے نکل رہا تھا تو شیطان نے نکلتے وقت اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگی، ربی انظرنی الی یوم یبعثون، اللہ تو نے مجھے دھتکار تو دیا، اب قیامت تک زندگی بھی دے دے، قیامت تک مہلت بھی دے دے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا فاذهب انک من المنظرین، جا شیطان، میں نے تجھے قیامت تک کے لیے مہلت عطا کر دی۔ یہاں پہ ایک نقطے کی بات سمجھیں، آج جب کوئی بندہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہے تو نفس و شیطان اسے کہتے دعا نہ مانگ، تو بے نمازی، تو غافل، تو گناہگار، بدکار، تیری دعا قبول نہیں ہونی۔ جب ہمارے دل و دماغ کے اندر نفس و شیطان وسوسہ ڈالتے ہیں، ہم بڑے آرام سے دعا کرنا چھوڑ دیتے ہیں کہ ہماری تو قبول ہی نہیں ہوتی، ہماری تو کوئی سنتا ہی نہیں۔ جب بھی شیطان یا نفس وسوسہ ڈالے تو ہم شیطان بدبخت کو جواب دیا کریں، شیطان جب تو نے سجدے سے انکار کرنے کے بعد اللہ رب العزت سے دعا مانگی، جب اللہ شدید قہر اور غضب کی حالت میں تھا، اللہ جلال کے عالم میں تھا، تو نے دعا مانگی، تیری دعا قبول ہو گئی۔ ہم تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، ہم تو اپنی پیشانی زمین پہ رکھ کے سجدے کے اندر فریاد کرتے ہیں سبحان ربی العالی، سبحان ربی العالی۔ شیطان، ہم تراویح کی نماز پڑھتے ہیں، تراویح کی نماز کے اندر 40 سجدے کرتے ہیں، کیا 40 سجدے کرنے کے بعد بھی ہماری دعا قبول نہیں ہوگی؟ اگر تیری دعا قبول ہو سکتی ہے تو اللہ تعالی ہماری دعا تو اس سے بڑھ کر قبول فرمائیں گے۔ ضرور دعاؤں کا اہتمام کیا کریں، اللہ سے بڑی بڑی دعا مانگا کریں، اللہ بندے کی دعاؤں کو کبھی بھی رد نہیں فرماتے۔ جب شیطان کی دعا قبول ہو گئی، اللہ رب العزت نے فرمایا شیطان اس لمبی زندگی کا کیا کرے گا؟ قیامت تک کے لیے تو نے کرنا کیا ہے؟ تو شیطان کہنے لگا
فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، اللہ تیری عزت کی قسم میں تیرے بندوں کو گمراہ کروں گا۔ میرا پوری زندگی قیامت تک کے لیے ایک ہی مقصد ہے، اولاد آدم کو گمراہ کرنا، اولاد آدم کو راستے سے بہکانا، اولاد آدم کو راہ راست سے ہٹا دینا۔ بس پوری زندگی اسی کے اوپر محنت کروں گا۔ چونکہ میری ٹکر آدم علیہ السلام سے ہے، اللہ رب العزت نے فرمایا اچھا شیطان، تو نے میری قسم اٹھا کے بندوں کو گمراہ کرنا ہے، یہ تو بتا وار کیسے کرے گا؟ کیا دائیں طرف سے آئے گا، بائیں طرف سے آئے گا؟ تو شیطان نے کہا ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم، اللہ تیرے بندوں کو گمراہ کرنے کے لیے کبھی آگے سے آؤں گا، کبھی پیچھے سے آؤں گا، کبھی دائیں سے آؤں گا، بائیں سے آؤں گا۔ جب میرے اللہ نے دیکھا شیطان قسم بھی اٹھا چکا ہے، چاروں اطراف چاروں سمتوں کا تذکرہ کر چکا ہے، تو میرے اللہ نے اس موقع پہ 3 قسمیں اٹھائی، فَبِعِزَّتِي وَجَلَالِي وَارْتِفَاعِ مَكَانِي، شیطان مجھے اپنی عزت کی قسم، مجھے اپنے جلال کی قسم، مجھے اپنے بلند مرتبے کی قسم، جب تک میرے بندے مجھ سے گناہوں کی معافیہ مانگتے رہیں گے میں اپنے بندوں کو معاف کرتا رہوں گا۔ شیطان تو میرے بندوں سے گناہ کروا کے تھک جائے گا، لیکن میں اپنے بندوں کو معاف کرتے کرتے نہیں تھکوں گا۔ یہ اللہ کو ایمان والوں کے ساتھ محبت ہے کہ جب بھی بندے سے گناہ ہوتے بندہ کہتے اللہ معاف کر دے، شیطان نے گناہ کروا دیا، اللہ کہتے جا میرے بندے میں نے تجھے معاف کر دیا۔ بعض مرتبہ ذہن کے اندر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب شیطان نے روز ازل یہ وعدہ کیا تھا کہ بندوں کو گمراہ کروں گا، اللہ شیطان کو موت دے دیتے، اللہ نے شیطان کو زندگی کیوں دی؟ یہ اللہ نے شیطان کو بنایا کیوں ہے؟ شیطان کو پیدا کیوں کیا؟ جس بندے کو دیکھتے گناہ ہوتے کہتے شیطان نے گناہ کروایا، غلطی ہوتے کہتے شیطان نے کروایا، بندہ ہیپر ہو جاتا ہے، شدید غصے میں آ جاتا ہے، شیطان میرے اوپر غالب آ گیا۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ اللہ نے شیطان کو کیوں بنایا؟ ہمارے اکابرین اولیاء اللہ فرماتے ہیں کہ جب کسی بیٹے سے غلطی ہوتی ہے تو ماں اپنے بیٹے کی غلطیوں کا الزام بچے کے اوپر نہیں لگاتی۔ ماں کبھی بھی یہ نہیں کہے گی میرے بیٹے نے یہ غلط حرکت کی ہے، بلکہ ماں اپنے بچے کا دفاع کرتے ہوئے، بچے کی سائیڈ لیتے ہوئے کہتی ہے میرے بچے کو دوستوں نے خراب کر دیا، میرے بچے کو موبائل نے خراب کر دیا، میرے بچے کو ماحول نے خراب کر دیا۔ ماں کبھی بھی غلطی کا الزام بچے کے اوپر نہیں لگاتی۔ اسی طرح میرے اللہ کو ایمان والوں کے ساتھ پوری دنیا کی ماؤں 70 ماؤں سے بڑھ کر محبت ہے۔ جب بھی کسی بندے سے گناہ ہوتے ہیں اللہ وہ گناہوں کا سارا بوجھ شیطان کے سر پہ ڈال دیتے ہیں تاکہ میرا بندہ بچ جائے۔ جب سارے گناہوں کا بوجھ شیطان کے سر پہ چلا جاتا ہے بندہ کہتے اللہ شیطان نے گناہ کروا دیا معاف کر دے، اللہ کہتے معاف کر دیا۔ بندے سے پھر غلطی ہو جاتی ہے، اگر دن میں 100 مرتبہ بھی بندہ گناہ کر کے معافی مانگتا ہے اللہ فرماتے جا میرے بندے میں نے تجھے معاف کر دیا۔ اور اس کی دلیل باقاعدہ قرآن سے ملتی ہے، جب میرے اللہ نے آدم علیہ السلام اور حوا سے فرمایا کہ جنت کے اندر زندگی گزارو، وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ، اس درخت کے قریب نہیں جانا، درخت کا پھل استعمال نہیں کرنا۔ حضرت آدم علیہ السلام سے بھول ہو جاتی ہے، آپ جا کر اس پھل کو استعمال کر لیتے ہیں۔ میرے اللہ نے قرآن کے اندر یہ نہیں فرمایا کہ آدم بھول گئے، حوا بھول گئی، بلکہ اللہ نے بھولنے کی نسبت بھی شیطان کی طرف کر دی، فَأَنْسَاهُ الشَّيْطَانُ، اور دوسری جگہ فرمایا فَأَزَلَّهُمَ الشَّيْطَانُ، ان کو شیطان نے بہکا دیا، اللہ نے وہ نسبت بھی شیطان کی طرف کر دی۔ اللہ اپنے بندوں کے ساتھ محبت کرتے ہیں، اس لیے اللہ رب العزت بندوں کی غلطیوں کو بھی لمحوں کے اندر معاف کر دیتے ہیں۔ ہمیں چاہیے رمضان المبارک کے مہینے کے اندر اپنے رب کی بارگاہ میں سچی توبہ کرے، سچی معافی مانگے۔ جب بندہ بار بار اللہ کے سامنے توبہ کرتا ہے اللہ اسے معاف فرما دیتے ہیں۔ رمضان المبارک کا پہلا عشرہ رحمت کا عشرہ ختم ہو چکا ہے، دوسرا عشرہ مغفرت الہی کا ہے۔ اللہ اس عشرے کے اندر بے بہا بندوں کی مغفرت فرماتے ہیں، اور دوسرا عشرہ بھی آج ختم ہو جائے گا۔
تیسرا عشرہ جہنم سے آزادی کا عشرہ ہے۔ اگر ہم آج کے دن جمعۃ المبارک کا دن بھی ہے، اللہ سے سچی توبہ کریں گے، معافی مانگیں گے، اللہ ہماری مغفرت بھی فرمائیں گے، اور تیسرے عشرے کی برکت سے اللہ ہمیں جہنم سے نجات بھی عطا فرما دیں گے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ تابعین کے اندر ان کا شمار ہوتا ہے، اور یہ وہ شخصیت ہے جنہوں نے حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی گود میں پرورش پائی ہے۔ حضرت ام سلمہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ ہیں، والدہ ام سلمہ کے پاس کام کیا کرتی تھی۔ جب حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کسی کام کے لیے حسن بصری کی والدہ کو روانہ کرتی تو ان کو اپنی گود میں لے کے کھلایا کرتی تھی، بچے کو پیار دیا کرتی تھی۔ جس نے ازواج مطہرات کے پاس پرورش پائی ہو اس کا مقام اور مرتبہ کیا ہوگا؟ جو نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے گھر کے اندر تربیت پاتا رہا اس کا مقام اور مرتبہ کیا ہوگا؟ کئی صحابہ کرام کی زیارت کی ہے، اللہ نے ولایت کے اعلیٰ مقامات عطا فرمائے تھے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے ایک مرتبہ کسی نے پوچھا، حضرت جنت کتنے قدم پر ہے، کتنے فاصلے پر ہے، جنت لینے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ تو حضرت نے فرمایا کہ جنت 2 قدم کے فاصلے پر ہے۔ حضرت جنت اتنی قریب ہے، جنت کو لینا اتنا آسان ہے؟ حضرت حسن بصری نے فرمایا جی ہاں، اپنا پہلا قدم اپنے نفس کے اوپر رکھ دو، دوسرا قدم خود بخود جنت کے اندر پہنچ جائے گا۔ اگر بندہ اپنے نفس کی ناجائز کاموں کے اندر مخالفت کرنا شروع کر دے، نفس کی نہ مانے بلکہ اپنے پیدا کرنے والے رب کی مانے، جو بندہ رب کی مان کر زندگی گزارتا ہے اللہ بندے کو جنت عطا فرما دیتے ہیں۔ میرے اللہ نے قرآن عظیم الشان میں فرمایا وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، اور دوسری جگہ فرمایا وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، کہ جس نے اپنی خواہشات کو روکا، نفس کی مخالفت کی اور اپنے رب سے ڈر گیا، اللہ تعالیٰ اسے جنت عطا فرما دیتے ہیں۔ اس لیے ہمارے اکابرین اولیاء اللہ فرماتے ہیں، حضرت مولانا مفتی عبد الحکیم سکھروی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، کرتا رہے اور ڈرتا رہے، یعنی انسان اعمال بھی کرے اور اللہ سے ڈرتا بھی رہے۔ جو کرتے ہوئے اللہ سے ڈرتا ہے اللہ تعالیٰ اس بندے کو جنت ضرور عطا فرما دیتے ہیں۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ درس قرآن دیا کرتے تھے۔ ان کے درس قرآن میں جہاں مرد شریک ہوتے تو خواتین بھی پردے کے پیچھے شریک ہوا کرتی تھی۔ ایک خاتون تھی جس کے خاوند کا جوانی کے اندر انتقال ہو گیا، اس کا ایک ہی چھوٹا بچہ تھا، گھر کے اندر مال کی فراوانی تھی۔ عورت نے بچے کی خاطر دوسرا نکاح کرنے کا ارادہ ترک کر دیا کہ میں دوسرا نکاح نہیں کرتی، بچے کی پرورش کروں گی، دیکھ بھال کروں گی۔ چنانچہ وقت گزرتا رہا، جب یہ بچہ بڑا ہوا، اس نے جوانی کی دہلیز پہ قدم رکھا تو بچے کو برے دوستوں کی سنگت مل گئی، بچے کو برے دوستوں کی صحبت مل گئی، جنہوں نے اس نوجوان کو شراب اور شباب کے کاموں پہ لگا دیا۔ نوجوان شراب پیا کرتا تھا، بدکاری کیا کرتا تھا۔ ماں کو پتہ چلا تو ماں نے بیٹے کو سمجھایا، بیٹا ان کاموں سے باز آ جا، اللہ ناراض ہو جاتے ہیں۔ لیکن نوجوان کے اوپر کوئی اثر نہ ہوا۔ ماں اپنے بیٹے کو لے کر حضرت حسن بصری کی محفل میں لے جاتی اور عرض کرتی، حضرت آپ میرے بیٹے کو سمجھائیں یہ گناہوں سے باز آ جائے، نافرمانی سے باز آ جائے۔ حضرت کئی گھنٹے اس نوجوان کو سمجھاتے لیکن اس کے اوپر کوئی اثر نہیں ہوتا تھا۔ کئی دن متواتر سمجھایا، جب اثر نہ ہوا تو حضرت حسن بصری نے فرمایا، اماں لگتا یہ ہے کہ تیرے بیٹے کے دل پہ اللہ کی طرف سے مہر لگ چکی ہے، جیسے اللہ نے قرآن میں فرمایا ختم اللہ علی قلوبہم، اللہ دلوں پہ سٹیمپ لگا دیتے ہیں، مہر لگا دیتے ہیں، پھر نیک بات دل کے اوپر اثر نہیں کرتی۔ اور میرے اللہ نے ایک اور دل کا بھی تذکرہ فرمایا، ثم قست قلوبکم من بعد ذلک فہی کالحجارہ او اشد قسوہ، بعض انسانوں کے دل
پتھر سے زیادہ سخت ہو جاتے ہیں۔ اللہ نے تیسرے دل کا تذکرہ فرمایا، وَقَالُوا قُلُوبُنَا غُلْف، بعض لوگوں کے دل ایسے ہوتے ہیں جن کے دلوں کے اوپر اللہ کی جانب سے تالے لگ جاتے ہیں، بعض دلوں پہ مہر لگتی ہے اور بعض دلوں پہ تالا لگ جاتا ہے، نیک بات دل کے اوپر اثر نہیں کرتی۔ اور چوتھے دل کا تذکرہ بھی اللہ نے قرآن میں فرمایا، کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، بعض انسانوں کے دل ایسے ہوتے ہیں کہ ان کے اوپر گناہوں کی وجہ سے زنگ آ جاتا ہے، گناہوں کی میل آ جاتی ہے۔ اور پانچواں دل، وہ بخاری شریف کی روایت کے اندر آیا، جب کوئی بندہ گناہ کرتا ہے تو گناہ کی وجہ سے دل کے اوپر سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے، گناہ کر کر کے بندے کا دل مکمل طور پہ سیاہ ہو جاتا ہے۔ اب ہم خود اپنے دل کا جائزہ لیں کہ میرا دل پتھر تو نہیں بن گیا، میرے دل کے اوپر نیک بات کا اثر ہوتا ہے یا نہیں ہوتا۔ اگر ہمارا دل پاک صاف ہو چکا ہے تو پھر تو اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ تیرا کرم ہے کہ تو نے مجھے پاکیزہ، مقدس، روشن، چمکدار دل عطا فرما دیا۔ لیکن اگر ہمارے دل کے اوپر گناہوں کی میل آ چکی ہے تو پھر اس دل کو صاف کرنے کی کوشش کریں۔ من پاک ہوتا ہے، رب کی رحمتوں کو حاصل کرنا بندے کے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ حضرت حسن بصری نے فرمایا، اماں تیرے بیٹا دل کے اوپر مہر لگ چکی ہے، لے جا۔ ماں اپنے بیٹے کو لے گئی، نوجوان گناہوں کی دلدل میں پھنستا چلا گیا، گناہوں کے سمندر میں ڈوب گیا، نکلنا ناممکن نظر آ رہا تھا۔ حتیٰ کہ اس نوجوان نے اتنی شراب کی، اتنا بدکاری کے اندر مبتلا ہوا کہ ہڈیوں کا ڈھانچہ بن گیا، صحت ختم ہو گئی، رنگ پیلا پڑ گیا اور زندگی کا آخری وقت بھی قریب آ گیا۔ حکماء کو چیک کروایا، اس وقت کے حکماء نے کہا کہ اس کا علاج نہیں ہو سکتا۔ کس نے جا کر ماں کو بتلایا، اماں تیرے بیٹے کا آخری وقت آ چکا ہے، آخری وقت میں بچے سے بات تو کر لے، اماں اپنے بیٹے سے ملاقات تو کر لے۔ ماں ہوتی ہے، بیٹا کتنا ہی برا نافرمان کیوں نہ بن جائے لیکن وہ نافرمان ماں کے لیے لال ہی ہوتا ہے، وہ اس کے لیے ہیرا ہی ہوتا ہے، موتی ہی ہوتا ہے۔ ماں لاٹھی کا سہارا لیتے ہوئے اپنے بچے کے پاس پہنچی، بچہ چارپائی کے اوپر لیٹا ہوا تھا، ماں بچے کے سرہانے بیٹھ گئی، ماں نے بچے کے چہرے کی طرف دیکھنا شروع کیا، حتیٰ کہ ماں کی آنکھ میں آنسو آ گئے، ماں کی آنکھ سے نکلنے والے آنسو بچے کے رخسار کے اوپر گر رہے تھے۔ بچے نے آنکھیں کھول کر اوپر دیکھا، ماں رو رہی تھی، تو بچے نے کہا، امی آپ کیوں رو رہی ہے؟ تو ماں نے کہا، بیٹا میں اس بات پہ رو رہی ہوں، جب تو دنیا سے چلا جائے گا، اللہ کے سامنے پیش ہوگا، بتا اللہ کو کیا جواب دے گا؟ کیا تو یہی کہے گا اللہ میں شراب پیا کرتا تھا؟ کیا تو یہی کہے گا اللہ میرے پاس روزانہ نیا مہمان ہوتا تھا، میں روزانہ بدکاری کرتا تھا؟ بتا بچے اللہ کو کیا جواب دے گا؟ جب ماں نے درد دل کے ساتھ یہ بات کہی، بچے کے دل کے اوپر چوٹ لگی، کہنے لگا، امی اب تو میرا آخری وقت بھی قریب آ چکا ہے، میں کیا کر سکتا ہوں؟ ماں نے کہا، بیٹا آپ کو اللہ والے کے پاس لے جاتی ہوں، آپ کو توبہ کے کلمات پڑھائیں گے، زندگی کے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ نوجوان کہنے لگا، امی میں اتنا کمزور ہو چکا ہوں، چارپائی سے اٹھ بھی نہیں سکتا، میں تو پیشاب بھی چارپائی کے اوپر ہی کرتا ہوں، امی آپ میری بوڑھی ماں مجھے کندھوں پہ اٹھا کے لے جا نہیں سکتی، آپ چلی جائیں، اللہ والے کو بلا کے یہاں لے آئیں، مجھے توبہ کروا دے، میرے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ بوڑھی ماں نے کہا، ٹھیک ہے بیٹا، میں حسن بصری کو بلا کے لاتی ہوں، میرے استاد بھی ہے، میرے شیخ بھی ہے۔ جب ماں گھر سے نکل رہی تھی تو بچے نے پیچھے سے آواز دی، امی میری طبیعت خراب ہو رہی ہے، آپ میری وصیت سن لیں۔ ماں بچے کے قریب آئی، بیٹا تیری وصیت کیا ہے؟ نوجوان کہنے لگا، امی اگر آپ کے واپس آنے سے پہلے میں دنیا سے چلا جاؤں تو حسن بصری سے کہنا میری نماز جنازہ پڑھا دیں۔ بوڑھی ماں نے کہا، ٹھیک ہے بیٹا تیری وصیت پہنچا دوں گی۔ ماں حسن بصری کے دروازے پہ پہنچی، دوپہر کا وقت تھا، دروازے پہ دستک دی، حضرت نے اندر سے پوچھا کون؟ تو اس خاتون نے جواب دیا، حضرت میں آپ کی شاگردہ ہوں، بیٹے کا آخری وقت ہے، توبہ کرنا چاہتا ہے، توبہ کے کلمات پڑھا دے۔ حضرت حسن بصری نے فرمایا، بوڑھی اماں تیرے بیٹے نے پہلے بھی میرا وقت برباد کیا، آج بھی میرا وقت ضائع کرنا چاہتا ہے، میں نہیں آ سکتا۔ بوڑھی ماں نے کہا، حضرت میرے بیٹے نے وصیت کی ہے کہ میری نماز جنازہ بھی آپ نے پڑھانی ہے۔
حضرت حسن بصری نے فرمایا بوڑھی اماں جس نے زندگی کے اندر کبھی نماز نہ پڑھی ہو میں اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھا سکتا۔ شدید غصے کے اندر تے جواب دے دیا۔ جب ماں نے یہ جواب سنا تو ماں کی آنکھ میں آنسو آ گئے۔ ایک تو بیٹے کا آخری وقت تھا جو بڑھاپے کا سہارا تھا، مستقبل کا سہارا تھا، اور دوسرا حضرت کی طرف سے انکار تھا۔ ماں آنکھوں کے اندر آنسو لیے ہوئے بوجھل قدموں کے ساتھ اپنے گھر کی طرف روانہ ہو گئی۔ جب ماں نے گھر کی دہلیز کے اندر قدم رکھا بچے کی زندگی کی آخری سانسیں چل رہی تھی۔ بچے نے ماں کے چہرے کی طرف دیکھا، ماں کی آنکھ سے موٹے موٹے آنسو ٹپ ٹپ گر رہے تھے۔ بچے نے پوچھا امی آپ کیوں رو رہی ہے، استاد کیوں نہیں آئے؟ تو ماں نے کہا بیٹا تو میرا اتنا نافرمان بن چکا ہے کہ آج میرے استاد نے، اللہ کے ولی نے تیری وجہ سے میرے گھر آنے سے انکار کر دیا۔ جب نوجوان نے سنا تو کہنے لگا امی کیا میں اتنا برا بن چکا ہوں، میری وجہ سے آنے سے انکار کر دیا؟ تو ماں نے روتے ہوئے کہا ہاں بیٹا میں تجھے سمجھایا کرتی تھی ماں کی نافرمانی نہ کر، اپنے رب کو ناراض نہ کر، لیکن تو باز نہیں آتا تھا۔ ماں کے سامنے بچے نے بھی رونا شروع کر دیا۔ پھر روتے ہوئے کہنے لگا امی میں آپ کا بھی نافرمان بن گیا، اپنے پیارے اللہ کا بھی نافرمان بن گیا۔ امی میری وصیت سن لیں، میری طبیعت خراب ہو رہی ہے۔ ماں بچے کے قریب آئی، بیٹا تیری وصیت کیا ہے؟ نوجوان کہنے لگا امی جب میں دنیا سے چلا جاؤں میری لاش کو چارپائی سے اتار کے زمین پہ رکھ دینا، اپنے سر سے دوپٹہ اتار کے میرے گلے میں ڈالنا، پھر میری لاش کو گھر کے صحن میں اس طرح گھسیٹنا جس طرح کتے کی لاش کو گھسیٹا جاتا ہے، تاکہ دنیا والوں کو پتہ چل جائے جو ماں کا نافرمان ہوتا ہے، اپنے پیارے اللہ کا نافرمان ہوتا ہے، اس کا یہی انجام ہوتا ہے۔ نوجوان نے وصیت کی، حتیٰ کہ اسی حال میں روح پرواز کر گئی۔ جب ماں نے بچے کی طرف دیکھا، میرا بچہ دنیا سے جا چکا ہے، جو ایک ہی بیٹا تھا، بڑھاپے کا سہارا تھا، مستقبل کا سہارا تھا۔ ماں نے زار و قطار رونا شروع کر دیا۔ اولاد والو ذرا تھوڑی دیر کے لیے تصور کرنا، جس بوڑھے باپ کے سامنے اس کا جوان بچہ دنیا سے چلا جائے، اس بوڑھے باپ کے دل کے اوپر کیا گزرتی ہے، وہ بوڑھا باپ اتنے بڑے صدمے کو کیسے برداشت کرتا ہے۔ ماں باپ سے اولاد کی جدائی برداشت نہیں ہوتی۔ ماں نے رونا شروع کر دیا۔ ماں نے لاش کو چارپائی سے اتار کے زمین پہ رکھا، سر سے دوپٹہ اتارا تاکہ بچے کی وصیت کے اوپر عمل کر لوں۔ ماں وصیت کے اوپر عمل ہی کرنے والی تھی کہ دروازے کے اوپر دستک ہوئی۔ ماں دروازے کے قریب گئی اور دروازے کے قریب جا کے کہا کون ہے غریبوں کے دروازے کو کھٹکھٹانے والے، کون ہے فقیروں کے دروازے پہ دستک دینے والے؟ باہر سے جواب آیا میرا نام حسن بصری ہے۔ ماں کہنے لگی حضرت آپ نے تو انکار کر دیا تھا، میں نہیں آ سکتا، اب کیوں تشریف لائے ہیں؟ اب تو میرا بیٹا بھی دنیا سے جا چکا ہے، جو ایک ہی بیٹا تھا۔ حضرت نے فرمایا بوڑھی اماں جب میں نے آپ کو انکار کر دیا، میں حجرے کے اندر قیلولہ کرنے کے لیے لیٹ گیا، جو ہی میری آنکھیں بند ہوئی میں نے آسمان کی طرف سے غیبی آواز کو سنا حسن تو میرا کیسا ولی ہے، آج میرا ایک دوست فوت ہو رہا ہے، تو اس کی نماز جنازہ پڑھانے سے انکار کرتا ہے۔ حسن تو میرا اس وقت ولی اور دوست ہوگا جب تو اس نوجوان کو غسل بھی دے گا، کفن بھی پہنائے گا، نماز جنازہ بھی پڑھائے گا۔ حضرت حسن بصری نے فرمایا بوڑھی اماں تیرے بیٹے نے مرنے سے پہلے جو توبہ کا ارادہ کیا تھا، اللہ کو وہ توبہ کا ارادہ اتنا پسند آیا، نہ صرف یہ کہ گناہوں کو معاف فرمایا بلکہ مرنے سے پہلے اولیاء اللہ کی جماعت میں شامل فرما لیا۔ میرا اللہ تو یوں توبہ کو دعا کو قبول کر لیتا ہے، اس لیے پورا مجمع اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اپنے تمام تر گناہوں کی معافی مانگے۔ بعض مرتبہ بندہ نیک اعمال کر رہا ہوتا ہے لیکن باطنی گناہ ایسے ہوتے ہیں جن کے بارے میں بندے کو پتہ نہیں ہوتا کہ حسد کون سا گناہ ہے، غیبت کا گناہ کیا ہوتا ہے، تکبر کا گناہ کیا ہوتا ہے، عجب خود پسندی کا گناہ کیا ہوتا ہے، بد نظری کا گناہ کیا ہوتا ہے۔ گناہوں کے بارے میں پتہ نہیں ہوتا، بندہ یہ سمجھتا ہے کہ مجھ سے بڑا نیک کوئی نہیں ہے۔ ہم ہر حال میں اللہ کی بارگاہ میں یہی کہا کریں اللہ میں آپ کو اعمال کے ذریعے راضی نہ کر سکا، اللہ میں آپ کا سب سے بڑا گناہ گار بندہ ہوں، اللہ تو مجھے معاف فرما دے۔ میرا اللہ چند بول کی وجہ سے بندے کی مغفرت فرما دیتے ہیں۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو اپنی سچی محبت عطا فرمائے، اللہ تعالی ہم سب کی توبہ کو قبول فرما کر توبہ کے اوپر استقامت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔